بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر ہے فراق گورکھپوری کی غزل۔ اس سے پہلے ہم ناصر کاظمی کی غزلیات مکمل کر چکے ہیں جو یقیناً آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج ہم فراق گورکھپوری کی غزل پڑھیں گے۔ بچوں، فراق گورکھپوری کے بارے میں پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے گورکھپوری کہلائے۔ فراق گورکھپوری جو ہیں انہوں نے غزل گوئی اختیار کی، یعنی غزل لکھا کرتے تھے، جیسا کہ آپ پڑھیں گے ان کی غزل پہلی، اور اس کے علاوہ ان کی غزلیں اور نظمیں ہیں جن سے ان کا بچپن چھلکتا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے وہ شاعری میں اپنی زندگی کے حالات و واقعات ہی لکھتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شاعر جو ہے وہ اپنی زندگی کے حالات جو ہے وہ اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے۔ تو ایسے ہی فراق گورکھپوری کی غزلیات اور نظمیں جو ہیں وہ ان کی زندگی کی غماز ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے، پہلا شعر ہے: اداسی بے دلی آشفتہ حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی۔ بے دلی یعنی کسی کام میں دل نہ لگنا، بد دلی، آشفتہ حالی پریشان حالی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں اداسی، مایوسی اور پریشان حالی کی کمی کب تھی، یعنی ایک بھی لمحہ مجھے سکون کا نہیں ملا، میری زندگی کب تھی۔ یعنی بچوں، ہم جانتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ نشیب و فراز کا مجموعہ ہے۔ انسان کی زندگی میں بے شمار واقعات، حالات پیش آتے ہیں جن کا سامنا ایک انسان کرتا ہے، اور بے شمار پریشانیاں اسے گھیرے رکھتی ہیں۔ جس وقت وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اس دوران میں اسے بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مصائب سے چھٹکارا شاعر و حضرات کہتے ہیں کہ مر کر ہی ملتا ہے، اور مر کے بھی بعض اوقات انسان چین نہیں پاتا۔ تو شاعر جو ہے وہ اپنے غم کو بیان کر رہے ہیں، اپنی پریشان حالی کا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے بہت پریشانی میں زندگی گزاری ہے، میری اداسی میں کبھی بھی کمی نہیں رہی۔ یعنی کہ میری زندگی میں اداسی اس قدر تھی کہ میرا کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ خوشگوار نہیں گزرا، میری پریشانی جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی گئی ہے، اور غم میری زندگی میں بھرا ہوا ہے۔ شعر دیکھیے: گزر رہی ہے وہ بے لطف زندگی حیدر، نہ دل لگی میں مزہ ہے نہ دل لگانے میں۔ یعنی زندگی اس قدر پریشانیوں کا مجموعہ ہے کہ اس کو گزارتے ہوئے انسان بے شمار تجربات سے گزرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری تکالیف بھی برداشت کرتا ہے۔ یہی بات فراق بھی اپنی غزل کے مطلع میں کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں اداسی، پریشانی اور بدحالی کی، بے دلی کی کمی کبھی بھی نہیں تھی، میری زندگی میرے بس میں نہیں تھی، ترس رہا ہوں ایک لمحہ سکون کے لیے، یہ زندگی تو نہیں زندگی کا ماتم ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس زندگی میں سکون کا لمحہ جو ہے وہ بعض اوقات درکار نہیں ہوتا، اور انسان اسے ڈھونڈتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اس حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہر شخص دنیا میں سکون کا طالب ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں، اور انسان آسودگی پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن افسوس کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی کہ شاعر اپنی زندگی کی عکاسی کر رہے ہیں اس شعر میں۔ مصائب کا بوجھ جو تھا وہ فراق پر تنہا آ پڑا تھا، زندگی میں انہوں نے بے شمار مصائب گزارے تھے، اور پھر وہ جیل بھی گئے، ان کی زندگی بہت برے حالوں میں گزری۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہمارے مطابق نہیں ہوتی، یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہم زندگی سے نہیں پا سکتے۔ آپ نے یہ شعر سن رکھا ہوگا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یعنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے تو آپ کو سکون میسر نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے لیے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، آپ بعض اوقات پریشانیوں میں گھرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب شعر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایک صادق جذبے سے بھرپور ہے، جس میں زندگی کی کٹھنائیاں بیان کی گئی ہیں۔ حقیقت ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد بے شمار مصائب کا شکار ہوتا ہے، اور پھر ان مصائب سے
لڑتے لڑتے ان کا مقابلہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کسی بھی چیز پر اختیار نہیں ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اسی بات کا اظہار شاعر نے کیا ہے کہ میری زندگی میری کب تھی، بلکہ میری زندگی بے شمار پریشانیوں اور مصائب کا شکار رہی ہے ہمیشہ۔ دوسرا شعر دیکھیے، علائق سے ہوں بیگانہ لیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ علائق کہتے ہیں تعلقات، رشتہ داری، بیگانہ ناواقف، غمگین اداس۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے غمگین دل، دنیا کے بکھیڑوں اور تعلقات سے میں بیگانہ ہو گیا ہوں، لیکن میرے غمگین دل تجھے یاد ہوگا کہ کسی سے دوستی میری تھی۔ اب شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو انسان جس قدر رشتوں میں بکھیڑوں میں الجھتا چلا جاتا ہے، اس کی زندگی اتنی ہی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رشتوں کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ بچوں، ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ انسان کو ایک ایسا حیوان کہا گیا ہے جو کہ معاشرے میں اپنے دوست احباب، رشتہ داروں، عزیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ انسان کو ایک معاشرتی حیوان کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں ہے، تو جب یہ عزیز رشتہ دار اس کے پاس ہوتے ہیں تو اس کو ان کی وجہ سے بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشتے اس کے لیے مصیبت کا، پریشانی کا، تکالیف کا، دکھوں کا باعث بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ انہی رشتوں کی وجہ سے آپ بہت سارے دکھ بھی پاتے ہیں۔ تو شاعر یہ اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا دل جانتا ہے کہ میں نے کسی سے دل نہیں لگایا، کسی سے دوستی نہیں کی، کسی بھی رشتے میں نہیں پھنسا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میرے دل میں کوئی نہیں تھا۔ رشتوں سے میں بیگانہ ہوں، لیکن اے میرے غمگین دل، کبھی ایسا تھا کہ میرے دل میں میرا محبوب بھی رہتا تھا۔ دراصل یہ دوستی ہی ہے بچوں جو انسان کو ہمیشہ خاطر اور لحاظ میں رکھتی ہے اور اس کے دل میں جگہ پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے دوستی کس قدر بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے، اپنے دل کی تمام باتیں اپنے دوست سے کہہ لیتا ہے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں دوست، بعض اوقات آپ کا ساتھ برا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ بکھیڑے ہی پڑے رہے ہیں اور یوں میری زندگی میں غم نہیں آئیں گے اگر میں کسی سے دوستی نہیں کروں گا۔ تو شاعر دراصل اس بات کو یاد کر رہے ہیں کہ یوں تو میں اب ہر رشتے سے بیگانہ ہو گیا ہوں، لیکن میرے دل تجھے یاد ہوگا کہ کبھی کسی سے میں نے دوستی کی تھی۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ دل جو ہے وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے، اور ازلی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شاعر، اور اس میں تڑپ ہے۔ اصل میں وہ یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوستی جو ہے وہ کرنے سے انسان دکھ پاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دوستی کے بغیر رہ سکے، بلکہ دوست احباب زندگی کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنا کہ انسان کی زندگی کی باقی بنیادی ضروریات۔ حقیقت میں نے آپ کو جیسا کہ بیان کی کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، اور اس کو کیوں کر اس کے لیے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، دوستی اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ تو جب دل ہی آپ کے سینے میں زندہ نہ ہو تو پھر یہ دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کی رنگینیاں آپ کو کیوں کر خوش کر سکتی ہیں۔ آپ رشتوں سے منہ موڑ لیں، لیکن یہ رشتے آپ کو پھر بلاتے ہیں اپنی طرف۔ آپ لاکھ ترک محبت کر دیں، لیکن پھر بھی آپ ترک محبت نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی جو خواہشات ہیں، نا آسودہ خواہشات جو پوری نہ ہوں، اور ان کی وجہ سے آپ رشتوں سے دوری اختیار کر لیں چاہے، لیکن آپ کے دل میں ایک ٹھیس باقی رہتی ہے جو آپ کو ان رشتوں کی یاد دلاتی رہتی ہے، جو آپ کو ان رشتوں کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں گزری، حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ حیات چند روزہ، چند روز کی زندگی، حیات جاوداں ہمیشہ کی زندگی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع کہتے ہیں جان کو، عارضی یعنی وقتی سرمایہ۔ اب بچوں کیا ہے کہ شاعر اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ چند روز کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی بن گئی۔ کیوں
کیونکہ جو میری جان دوسروں کے کام آئی تو وہ پھر عارضی کب تھی وہ امر ہو گئی۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس میں ہم آتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، تو یہ ہماری زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، یعنی یہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، آخر کار اس کو فنا نصیب ہوگی، آخر کار اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہاں پہ موجود کسی بھی چیز کو ثبات نہیں ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی جان کا حق ادا ہو جائے تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ جان تو چلی جاتی ہے لیکن آپ امر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کے کام آئیں، اگر آپ وہ کام کریں جو کہ آپ کو اس زندگی میں کرنا چاہیے، جو انسانیت کی معراج ہے، تو پھر آپ انسانیت کے مرتبے پر سے اوپر چلے جاتے ہیں، انسانیت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ مرنے کے بعد بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ شعر تو آپ نے سنا ہے، بقول درد کے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو بچوں یہ ایسا ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی بنایا ہے، اور ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کسی نیک مقصد پر لگاتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی جیتے جی بھی لوگوں کے لیے آسانیوں کا سبب ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی آپ یاد رکھے جاتے ہیں اچھے لفظوں میں، اور آپ کی جان ضائع نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کے تحت وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اگر آپ اس مقصد کو پہچان لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ شعر تو سنا ہی ہوگا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اگر اس جان کا حق ادا ہو جائے تو کیا ہی خوب بات ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو ہر کوئی آتا ہے، ہر انسان زندگی بسر کرتا ہے، لیکن جو بہتر اور افضل انسان وہی ہے جس نے یہ جانا کہ اس کے جینے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد پہچانا اور اس کے تحت زندگی بسر کی۔ تو شاعر نے جس زندگی کو چند روزہ سمجھا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے کام آئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تاریخ میں بھی ہم اس طرح کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کے لیے وقف کیں اور دوسروں کے لیے کام کیا، اور ان کے لیے زندگیاں گزاریں، اور پھر وہ تاریخ میں جانے گئے۔ اس کے لیے آپ مثال دیں تو کسی شہید کی دے سکتے ہیں، جو اپنی جان دے کر بہت سوں کے لیے زندگی کا پیام لاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے زندگی بنتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زندہ رہا، بلکہ یہ ضروری ہے کہ مر کے اس نے جام شہادت نوش کیا اور بہت سارے لوگوں کی زندگی کی دستگیری کا امین بنا۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بے شک یہ زندگی عارضی ہے، لیکن اگر آپ موت کی آغوش میں چلے بھی جاتے ہیں اور اس کے باوجود آپ زندہ رہتے ہیں تو اصل زندگی یہ ہے، بلکہ اصل زندگی وہ نہیں ہے جو آپ گزار رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا اور لوگوں کے کام آنا اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھے کام کرنا، یہی زندگی ہے۔ تو زندگی کی حقیقت کو اگر ہم جان لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ مزید بہترین ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے خالق کے آگے سرخرو ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت ہم اس چیز کو پہچانتے نہیں ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں آ کر اس زندگی میں کرنا کیا ہے۔ ہم بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، اور پھر اسی طرح بے مقصد زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم نہ اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ ہمارے خالق نے ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی، وہ زندگی جو چند روز کی ہے، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا مقصد نیک ہو، اگر آپ کے سامنے آپ کا مقصد واضح ہو آپ کی زندگی کا، اور اگر آپ اس کے کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، اگر آپ دوسرے لوگوں کے کام آنا چاہتے ہوں، تو پھر آپ کی زندگی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کا، اپنی جان کا حق ادا کرتے ہیں تو پھر آپ مرنے کے بعد بھی مریں گے نہیں۔ جیسے کہ بچوں، آپ لوگوں نے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ نیک اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، والدین اس دنیا سے چلے جائیں لیکن اگر ان کی اولاد نیک ہے تو ان کے لیے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس زندگی میں اچھے کام کریں گے تو آپ اچھے لفظوں میں جانے جائیں گے، لیکن اگر آپ اچھے کام نہیں کریں گے تو جب تک یہ دنیا باقی ہے آپ برے لفظوں میں یاد کیے جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس زندگی میں ہمیں تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے، ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، تبھی ہم اپنے لیے بھی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے بیسیکلی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو تب بھی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم اگر اپنی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ کون سے اچھے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ ہر اچھا کام
اخلاقیات آپ کو پتہ ہے سب سے بڑھ کر ہیں، ہمارے مذہب میں بھی ان کا بہت درجہ ہے۔ اگر آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے کام آنا ہے۔ تو شعر بہت مشہور آپ نے سن رکھا ہے کہ ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو ہمیں دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے اور دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب نہیں بننا۔ 3 اشعار بچوں ہم نے پڑھ لیے، انشاءاللہ بقیہ 3 اشعار ہم کل پڑھیں گے بشرطِ زندگی، جب کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔